الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کی طرف جو زعم رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا، پھر بھی وہ ارادہ چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کے پاس جا کر اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو بہرحال ایک عام اصول بھی اس سے سامنے آتا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور سنت، نبی پاک کی سنت کی روشنی میں کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے جو شیطانی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل اپنا قانون رکھتے ہیں۔ تو فرمائے ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں اس دعوے کے باوجود کہ وہ اللہ پر، وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ اپنے باطل مقاصد کے لیے اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم یہ ملا ہوا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ فیصلے کے لیے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ آپ سے کنی کتراتے ہیں، آپ سے دور ہوتے ہیں۔ فکیفہ، تو پھر کیسا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبت، جب پھر ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے ذرا اچھا معاملہ کرنے کے اور موافقت قائم کرنے کے، ہم تو صرف احسان و توفیق، یعنی ایک ذرا معاملے کو ذرا مزید اچھا کرنا چاہتے تھے اور باہم موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے، ہمارا تو بس یہ ارادہ تھا، یعنی یہ بہانے لے کر پھر آتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فعارض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، روگردانی کیجئے، وعظہم، اور ان کو سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم، اور ان لوگوں سے وہ باتیں کیجئے، فی انفسہم قولا بلیغا، جو ان کے دلوں پہ اثر کرے، اور بڑے بلاغت اور حکمت کے مطابق ان سے بات کرتے رہیے، پر اثر گفتگو کرتے رہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو یعنی جو رسول اللہ کی طرف سے تشریف لاتے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ انہی کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ایسا کیوں نہ ہوا جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کیا، جاؤ کا، تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگتے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، لواجد اللہ، اگر وہ ایسا کرتے، لواجد اللہ، تو وہ لوگ پا لیتے اللہ کو توابا رحیما، بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں، وربک لا یؤمنون، اور آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ ہی کو فیصل بنائیں، آپ سے ہی فیصلہ کروائیں، فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں ان کا اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہو، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں مکمل طور پر۔ ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر ہم نے لکھ لیا ہوتا ان پر لازم کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، تو یہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند۔ یعنی اصول تو یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیں اس کو پر بعین ہی اسی پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں
اسے بیچوں و چرا اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن فرمایا یہ ابھی اس کیفیت میں یہ لوگ نہیں ہیں جو منافق ہیں۔ ان کو اگر اللہ حکم دے دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ یہاں سے نکل جاؤ، تو یہ اس پر عمل نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر انہم فعلوا ما یوعظون بہ، یہ کر لیں وہ کچھ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدم رہنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، اور تب تو لَآتَيْنَاهُم، ہم ان کو دیتے، من لدنا، ہم اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُم، اور ایسی صورت میں ہم ان کو ہدایت دیتے، ان کو رستہ سجھاتے، صراطا مستقیما، سیدھی راہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ، جو اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ، تو ایسے لوگ، مع الذین، کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی، الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انجام کار جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین، وہ نبی ہیں اللہ کے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو عظیم گروہ ہے وہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، اور صالحین کا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ایسے لوگ کتنے اچھے دوست اور رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو وہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ ہی کافی ہے علم رکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو، پکڑ لو، سنبھال لو، حذرکم، اپنا بچاؤ، اپنے تحفظ کا سامان تھامے رکھو، فانفروا ثباتن، تو تم نکلو، ثباتن، ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، اوینفروا، یا پھر نکلو جمیعاً، سب کے سب مل کر۔ یعنی اے ایمان والو، اگر دشمن سے مقابلے کا وقت آ جائے تو اپنے بچاؤ کا پورا انتظام رکھو، جس طرح مناسب ہو، الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلنا ہو جہاد کے لیے، یا سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہو، کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سستی کر جاتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کے بارے میں ہے، جو جان بوجھ کر جنگ میں، جہاد کے لیے جب انہیں آواز دی جاتی تھی، جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا، تو جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ سستی کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، تو اے صحابہ کرام، اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جو میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل عطا ہو، یعنی جنگ میں فتح ہو، مال غنیمت ملے، لَيَقُولَنَّ، پھر ایسا شخص جو کہ منافقت کرتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، جب وہ یہ بات کرتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت نہیں، یعنی بظاہر تو وہ بڑی محبت کے اور دوستی کا دم بھرتا رہتا ہے، مگر جنگ کے معاملات میں وہ تم سے بالکل علیحدہ رستہ اختیار کرتا ہے، جہاد کے معاملے میں بالکل علیحدہ رستہ اختیار کرتا ہے۔ تمہاری شکست کی صورت میں وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر تمہیں فتح ہوتی ہے تو اسے حسرت رہتی ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا۔ تو فرمایا کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کوئی محبت تھی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت معہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی یہ عظیم کامیابی پا لیتا۔